سید اور عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہتر تو وہ ہے جو متقی ہو، یعنی کہ پرہیزگار ہو، نیک ہو۔ اگر سید متقی نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر متقی بھی ہو اور سید ہو تو یہ بہت بہتر ہے۔ سید کا معنی سربراہ ہونا یا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا۔ اب سید کے دو معنی، ایک تو سربراہ ہونا یعنی سردار ہونا، اور دوسرا ہم معنی لیتے ہیں، مطلب معنی کیا، دوسرا یہاں مشہور ہے کہ سید وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، ان کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ اور سید وہ بھی، سید کا ایک لفظی معنی ہے سردار، سربراہ کی۔ اب جو غیر سید ہیں، مطلب جو صحابی ایسے ہیں جو سید نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم سیدنا لگا سکتے ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب ہم یہ لگاتے ہیں سید، تو جو ہوتے ہیں مطلب جنہوں نے نہ علماء کی صحبت اختیار کی ہوتی ہے، نہ بزرگان دین کی صحبت اختیار کی ہوتی ہے، اور وہ فوراً آئیں گے، وہ یہ کیا آپ نے وہاں سید لگا دیا، یہ وہ غیر وہ سید نہیں ہے، آپ نے یہاں سید کیوں لگا دیا، یہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، کیونکہ پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیں آپ نے کتنی پیاری بات پہلے مطلب آپ نے بتایا کہ سید کا پہلے لفظی معنی ہے سردار ہونا، تو جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارے سردار ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی ہم کریں گے تو نجات پا جائیں گے۔ تو دوسرا ہم یہاں مشہور ہے کہ وہ جو سید ہو، سید وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہونا۔ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہیں کیا تو میراث نبی نہیں آئے گی۔ اگر سید بھی ہو اور اس کی میراث کردار میں آئے، علم میں آئے اور اخلاق میں آئے تو اس کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر آپ کا یقین ہو جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں تو ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، بلکہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ دیکھو کہ ان کے اعمال میں بہت کمی ہے تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مطلب سید آپ دیکھیں، سید ان کے اعمال میں کمی ہے، گناہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر آپ اصلاح نہیں کر سکتے تو کیا کرنا چاہیے؟ ورنہ ان کو اوائڈ کرو، تو ان کو اوائڈ کرو۔ اگر یہ دیکھو کہ ان کے اعمال میں بہت کمی ہے تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ ان کو اوائڈ کرو، اگنور کرو۔ کتنی پیاری بات۔ تو آل جو ہے وہ کردار کی آل ہے، آل جو ہے دین کی آل ہے، آل جو ہے فرمان کی آل ہے۔ آل مطلب اولاد ہے۔ اس بات کا ذرا خیال رہے۔ عام مسلمان اور سید کو دیکھیں تو ان میں فرق ایسے نہیں ہے۔ عام مسلمان اور سید کو دیکھیں تو ان میں فرق ایسے نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہے۔ ان دونوں میں فرق یوں نہیں ہے، اور نہ فرق آگے جا کے یوں نکلتا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جب جنس بھی اچھی ہو اور کردار بھی اچھا ہو تو لازمی بات ہے کہ نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ نسل کا اثر ضرور ہوتا ہے، مرغوں کی نسل ہوتی ہے، جانوروں کی نسل ہوتی ہے، اور پھر انسانوں کی بھی نسل ہے۔ نسل اچھی ہونا اچھی بات ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی حکم جو ہے اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کسی کو رعایت نہیں ہے۔ اور دین دینے والے نے یہ کہا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہماری اولاد ہو، ہماری بیٹیاں ہو، ہمارے بیٹے ہو۔ یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے، ہم خود جھکے ہوئے ہیں اس کی راہ میں۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ دین کی جہاں تک بات ہے وہ احکام کے اوبے کرنے میں ہے، اس کو فالو کرنے میں ہے، احکام کو، حکم کو۔ اللہ کے احکام بجا لانا ہی دین ہے، اور وہ اللہ کے احکام ہر ایک پر بجا لانا فرض ہے، چاہے وہ سید ہے یا غیر سید ہے۔ سید بھی اگر گناہ گار ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے،
اور اس سے توبہ بھی کرنی پڑے گی. اور ہر سید پیر نہیں بن سکتا. سید کے لیے بھی وہی علماء نے بیان کیا ہے کہ سید کے لیے بھی وہی شرائط ہیں پیر بننے کے لیے جو غیر سید کے لیے ہیں. تو اللہ کے احکام بجا لانا ہی دین ہے. دین کے حوالے سے جو تقوی میں قریب ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوگا. یعنی کہ جو جتنا نیک ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا گناہوں سے بچنے والا ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوگا. یہ دین کا حوالہ ہے. باقی دنیا کے اندر جو مرضی کرو تم، دین کے حوالے سے یہ ہوگا. دیندار وہی ہے. سید اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر آپ اوائڈ کرو. آپ نے فرمایا پہلے اس کی اصلاح کرو. اگر نہیں کرنا، اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر اوائڈ کرو. علماء فرماتے ہیں کہ مطلب جس کا عقیدہ خراب ہو جائے پھر وہ سید نہیں رہتا. مطلب جب عقیدہ ہی نہیں رہا، عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو پھر وہ سید، پھر اس کی وہ تعظیم نہیں ہوگی جو ایک سید کی ہوتی ہے. جب اس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو پھر اس سید کی مطلب وہ سید نہ رہا، پھر اس کی وہ تعظیم نہیں ہوگی. یہ علماء فرماتے ہیں. تو سید جو ہیں ان پر بھی دین کے احکام اتنے ہی فرض ہیں جتنے غیر سید پر. یہ علماء نے ہمیں بتا دیا اور بزرگان دین نے ہمیں بتا دیا. اور آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ نے بہت ہی پیارے انداز میں عام مسلمان اور سید میں فرق بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ دونوں پر احکام بجا لانا فرض ہے.